بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک دن قاہرہ سے اسوان جانے والی گاڑی میں ایک عمر رسیدہ شخص سوار ہوا۔ جب اگلا اسٹاپ آیا تو ایک نوجوان جوڑا سوار ہوا جو اس بوڑھے کے سامنے والی نشست پر آن بیٹھا۔ صاف لگتا تھا کہ اس کی نئی شادی ہوئی ہے، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ لڑکی نے انتہائی نامناسب لباس پہن رکھا تھا، جس سے اس کے شانے ہی نہیں اور بھی بہت سارا جسم دعوت نظارہ بنا ہوا تھا۔ عمر رسیدہ شخص کی عمر کم از کم 60 تو ہوگی، اور اوپر سے اس کی وضع اور لباس کے ہر زاویے سے دیہاتی مگر جہاں دیدہ اور سمجھدار بندہ لگتا تھا۔ قاہرہ میں ایسا لباس پہننا کوئی اچھوتا کام نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا لباس پہنی کسی لڑکی کو شہدے پن سے دیکھتا یا تاڑتا ہے، مگر دوسرے مسافروں کے ساتھ ساتھ لڑکی کے خاوند کی حیرت دید کے قابل تھی کہ اس بوڑھے نے لڑکی کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ چہرے سے اتنا پروقار اور محترم نظر آنے والے شخص کی حرکتیں اتنی اوچھی تھیں کہ اس بوڑھے کی نظریں کبھی لڑکی کے شانوں پر تو کبھی لڑکی کی اوریاں ٹانگوں پر تھیں۔ اوپر سے یہ کہ بوڑھے نے کچھ دیر بعد تو باقاعدہ اپنی تھوڑی کے نیچے اپنی ہتھیلیاں ٹیک کر گویا منظر سے تسلی کے ساتھ لطف اندوز ہونا شروع کر دیا تھا۔ بوڑھے کی ان حرکات سے جہاں لڑکی بے چین پہلو پر پہلو بدل رہی تھی، وہیں لڑکا بھی غصے سے تل ملا رہا تھا۔ بالآخر اس نے پھٹتے ہوئے کہا، بڑے میاں کچھ تو حیا کرو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، اپنا منہ دوسری طرف کرو اور میری بیوی کو سکون سے بیٹھنے دو۔ بوڑھے دیہاتی نے لڑکے کی بات تحمل سے سنی اور متانت سے جواب دیا کہ اے لڑکے، میں نہ تو جواباً تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو خود کچھ شرم و حیا کر، نہ ہی تجھے یہ کہوں گا کہ تجھے اپنی بیوی کو ایسا لباس پہناتے ہوئے شرم نہیں آتی، کیونکہ تو ایک آزاد انسان ہے، بھلے ننگا گھوم اور ساتھ اپنی بیوی کو بھی گھما۔ لیکن میں تجھے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، کیا تو نے اپنی بیوی کو ایسا لباس اس لیے نہیں پہنایا کہ ہم اسے دیکھیں؟ اگر تیرا منشا ایسا نہیں تھا تو پھر کاہے کا غصہ اور کس بات کی تل ملاہٹ؟ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھ میرے بیٹے، تیری بیوی کا جتنا جسم ڈھکا ہوا ہے اس پر تیرا حق ہے کہ تو دیکھ، مگر اس کا جتنا جسم کھلا ہوا ہے اس پر تو ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم دیکھیں۔ اور اگر تجھے میرا اتنا قریب ہو کر تیری بیوی کو دیکھنا برا لگا ہے تو میرا نہیں، میری نظر کا قصور ہے جو کمزور ہے، اور مجھے دیکھنے کے لیے نزدیک ہونا پڑتا ہے۔ بوڑھے کی باتیں نہیں، اچھا درس تھا، مگر ذرا ہٹ کر۔ لوگوں نے جان لیا تھا کہ بوڑھا اپنا پیغام اس جوڑے تک پہنچا چکا ہے۔ لڑکی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا اور لڑکا منہ چھپائے چلتی گاڑی سے اترنے پر آمادہ تھا، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اگلے اسٹیشن پر لڑکے نے جب گاڑی سے اترنے کے لیے باہر کی طرف لپکنا چاہا تو بوڑھے نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، بیٹے، ہمارے دیہات میں درخت پتوں سے ڈھکے رہیں تو ٹھیک، ورنہ اگر کسی درخت کے پتے گر یا جھڑ جائیں تو ہم اسے کلہاڑی سے کاٹ کر تنور میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ سبق آموز کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔